براہ راست اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس نے جو پاکستان کو آئسولیشن کا شکار کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی کاوش سے وہ معاملہ بہتری کی طرف گیا، اور آج پوری دنیا پاکستان کی نہ صرف جو معاشی پالیسی ہے اس کی معترف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے سربراہان پاکستان آ بھی رہے ہیں، اور جو پاکستان کو پذیرائی ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اور وزیر اعظم پاکستان نے واشگاف الفاظ میں پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری مسلم امہ کی جذبات کی ترجمانی کی ہے، ان کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے کہ جب انہوں نے فلسطین کا مقدمہ وہاں پہ لڑا اور بڑے مؤثر انداز میں بڑے زوردار طریقے سے وہ مقدمہ لڑا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ ہمارے وزیر اعظم یو این جنرل اسمبلی میں سب کے سامنے، جب تمام دنیا کے ممالک کے نمائندے وہاں موجود تھے، ان کے سامنے نہ صرف فلسطین کے مقدمے کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی، بلکہ جب کشمیر کی بات کی تو یہ کہا کہ بھارتی مظالم وہاں جاری ہیں، اور یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ برہان وانی کی میراث، برہان وانی کی لیگسی زندہ رہے، تو وہ فلسطین کا کاز ہو، وہ کشمیر کا کاز ہو، وزیر اعظم اس کے علم بردار بنے، اور میاں شہباز شریف نے باقاعدہ طور پہ اس کاز کو بھرپور طریقے سے وہاں پہ اٹھایا. اب جب دنیا کے ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں، مرحوم ایران کے صدر جو تھے ابراہیم رئیسی، وہ پاکستان آئے، اور ڈپلومسی میں ہم نے نئی جدت دیکھی کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح ان کو ویلکم کیا اور جس طریقے سے پاک ایران تعلقات میں مضبوطی آئی. اسی طرح آپ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں کہ جو عزت ہمیں ملی، اور ایک اور ڈیلیگیشن ان کا آ رہا ہے اور تعاون بڑھ رہا ہے. ابھی ملیشیا کے صدر پاکستان سے ہو کے گئے ہیں. یہ کوشش کی گئی کہ جب ملیشیا کے صدر یہاں موجود تھے تو ڈی چوک کی طرف مارچ کیا جائے. اور دیکھیے میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس کو نہ صرف تمام مکاتب فکر نے، تمام شعبہ ہائے زندگی سے جو لوگ ہیں انہوں نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. میں نے بہت سارے ایسے لوگ تحریک انصاف کے دیکھے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کہا جی باقی اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ جو فلسطین اور کشمیر کی بات کی ہے، پاکستان کے کاز کی بات کی، مسلم امہ کے کاز کی بات کی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، بہت اچھی بات کی ہے. تو دیکھیں یہ ایک امہ کی بات ہے، پاکستانیت کی بات ہے. تو جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو وہ باہر سے جو مہمان ہے وہ پاکستان کی عزت ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے آتا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے آتا ہے، وہ پاکستان کی مفاد میں اپنے ملک کے ساتھ تجارت کو، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے حوالے سے آتا ہے. اور ابھی ملیشین پرائم منسٹر یہاں موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو میٹ ہے، گوشت، حلال گوشت کی جو برآمد ہے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے $200 ملین تک، بلکہ کہا کہ چاولوں کی بھی جو یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا 1 لاکھ ٹن انیشلی، اور پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور اس میں جو بھی دقت ہے اس کو دور کیا جائے گا. تو دنیا پاکستان کو مان رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اکانومی کے انڈیکیٹرز جب بہتر ہو رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے معروف اینکرز ہیں جو ویلاگز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ ہمیں زیادہ وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. آپ عالمی جریدے دیکھ لیں، جو مالیاتی جریدے ہیں، فائنینشیل جرنلز ہیں، کہ بلومبرگ کیا کہتا ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اکنامک پالیسی کلیئر کی. ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کریں گے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے، ایکسپینڈیچرز کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ نے دیکھا پی ڈبلیو ڈی کا کرپٹ محکمہ کئی 100 ارب کی لیکیج تھی سال کی، بند کر دیا. ایف بی آر کے اندر کرپٹ افسران کو سائیڈ لائن کیا، انہوں نے کہا میں پریڈ کراؤں گا، کرا کے دکھائی. سعودیہ کہتا ہے مین آف ایکشن. ملیشین پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وزیر اعظم ہے اور پوری دنیا ان کا کام دیکھتی ہے.
چائنا واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شینجن سپیڈ اور شہباز سپیڈ جو کمپیریزن ہوا تھا یہ پاکستان سپیڈ بن چکا ہے. تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی اکنامک پالیسی کی. رجب طیب اردغان نے کہا, ٹرکی کے پریزیڈنٹ جنہوں نے ٹرکی کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کی, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے, شرح سود نیچے جا رہی ہے, آپ کی تو انویسٹمنٹ بڑھے گی. اور فچ کی ریٹنگز ہوں, موڈیز کی ریٹنگز ہوں, وہ امپروو کر رہی ہیں. ایکسپورٹ 14% اوپر چلی گئی ہے. مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا دیکھیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ کی, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی, 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگا. میکنزی کارپوریشن ہائر ہوا, ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ آئی اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے, باقی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن چل رہی ہے. تو جب رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ کی بات کی, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, پرائیویٹائزیشن کی بات کی, ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی, فائلرز بڑے ہیں. ایف بی آر کے فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. اور جتنے لوگ فائلر بنیں گے, اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کریں گے, اتنا اس ملک کا بھلا ہوگا. تو اکنامک پالیسی الحمدللہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ویژن دیا تھا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا تو پوری دنیا نے تعریف کی کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیے ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے لائے تھے اکانومی کو. اور میں اکانومی کی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا 1 منٹ کے اندر. ڈیفالٹ سے تب بچایا, پیرس کی ڈیسائسو میٹنگ کی, اس دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. اب دیکھیں نا, اگر ایم ڈی آئی ایم ایف یہ بات کر رہی ہیں یا ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے اور آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے اس سے آپ کی عوام کا بھی بھلا ہوا ہے, بجلی میں سبسڈی دی. اب اشیاء خورد و نوش آپ دیکھیں, آٹا پچھلے سال 160 پہ تھا, 180 پہ تھا, اب 60 کے اوپر, سوری 160 پہ تھا, 80 کے اوپر آ گیا ہے. پیٹرول آپ دیکھیں کہ وہ 320 سے 239 کے اوپر آیا اور اس میں مزید کمی کی جا رہی ہے. 5 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ایک طرف یہ اکنامک پالیسی کا پاتھ وے ہے, ترقی کا پاتھ وے ہے, ایک ویژن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت G20 کے اندر پہنچے گا, یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, غربت افلاس کا خاتمہ ہوگا. اور ایک طرف جو ہے وہ انتشار ہے, تشدد ہے, اور ایک طرف بالکل تباہی اور بربادی کا منظر ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ. اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں دھرنے یا یہ مارچز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی بھی ان کو پاکستان کی ترقی قابل قبول نہیں تھی, نہ ہے. ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. لوگوں کو جب نیند نہیں آتی پاکستان کے حالات جب برے ہوں, ان کو نیند نہیں آتی جب پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. بالکل الٹ سوچ ہے. ہم پریشان ہوتے تھے پوری ٹیم وزیر اعظم کی کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کیا, وزیر اعظم کہتے تھے یار مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, پریشانی ہے اس ملک کی, اس ملک کو قوم کی. ادھر پریشانی کیا ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے. ملک ترقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا, کیونکہ ہمارا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے, ہمارا بیانیہ تو ریاست پاکستان کے خلاف ہے, ہمارا بیانیہ تو آرمی چیف کے خلاف ہے. ہم تو باہر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف لابی کرتے ہیں. وہ شعر ہے نا پروین شاکر کا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو تو میں کہتا ہوں ڈر جانا چاہیے. ڈرنے کا مقام ہے, اور خواہش نہیں کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ یار آپ اس میں حصہ ڈالیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جب مہنگائی کم ہوئی ہے 6.9 کے اوپر آئی ہے, آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ کے پی میں جا کے ٹرانسپورٹرز کے خلاف, جس طرح پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے, آپ کریں نا, اڈے بند کریں, ٹرانسپورٹرز کی بسیں بند کریں, کہیں کہ فیول پرائس 5 دفعہ کم ہوئی ہے, کے پی کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ کرایہ کم ہو. آپ کریں. آپ کہیں کہ پی کے ایل آئی لاہور میں بنا تھا, میں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس سے دگنا بڑا اور اچھا اسپتال بناؤں گا. آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو نہیں ریویمپ کر سکے. آپ کہیں کہ دانے اسکول بنے تھے, میں خیبر پختونخوا کے ہر ڈویژن کے اوپر جا کے اچھے اسکول بناؤں گا. نہ اسکول ہے, نہ کالج ہے, نہ اسپتال ہے, نہ یونیورسٹیاں ہیں. نہ آپ نے پچھلے 12.5 سال میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا. تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. جیسی اکانومی بہتر ہوئی ہے, یہ وہی کام ہے جو 2013 میں کیا گیا تھا. ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ مل کے ملک کی خدمت کریں گے. 14 میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے, پتہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پہ چینی قیادت کا ٹرسٹ ہے. کیا کرتے ہیں؟ دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے, سیبوٹاج کریں گے.
چین کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا، کئی ماہ ڈیلے ہوا، پاکستان کی عوام کے لیے جو تحفہ انہوں نے دینا تھا 64 ارب ڈالر کا، وہ تاخیر سے آیا، سی پیک تاخیر سے شروع ہوا، مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف نے ڈیلیور کیا، بجلی کے منصوبے لگا کے دیے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، موٹر ویز بنی، نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی، ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ ملا اور سی پیک تیزی سے آگے بڑھا۔ تب بھی تکلیف تھی، تب روز سازش کی جاتی تھی، روز دھرنے کیے جاتے تھے، روز مظاہرے کیے جاتے تھے، اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کار سرکار کو مفلوج کرنا، کہ نہ پی ایم آفس چلے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے، نہ پاک سیکریٹریٹ چلے، نہ فائلیں موو ہوں، نہ ملک کے اندر ترقی ہو، نہ منصوبے لگیں۔ ابھی بھی یہی مقصد ہے۔ میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل کلیئر آپ کو بتا دوں، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایس سی او کو سیبوٹاج کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کئی دہائیوں بعد 12 ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے، پرائم منسٹر خود میٹنگز لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے۔ جو پاکستان آئے باہر سے پاکستان کا اچھا امیج لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اپنے ملک میں کہے کہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونٹیز، پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان سے ٹریڈ بڑھائیں گے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے پوٹینشیل کو ہم مانتے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہم پاکستان ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ملیشین پرائم منسٹر آئے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، ہمارے جو ملیشیا سے ٹورسٹ آتے ہیں 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، جو اسکردو جاتے ہیں، گلگت جاتے ہیں، ہنزا جاتے ہیں، عطا آباد لیک کو دیکھتے ہیں، 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ آپ کی بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایس سی او کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جس طرح آپ کے دور میں ایک منصوبہ نہیں لگا تھا، آپ کے دور میں اکنامک انڈیکیٹرز جو 2018 کے اینڈ پہ 4% مہنگائی تھی اور گروتھ 6% تھی، آپ نے 4 سال میں تباہی کر دی۔ وہ پنکی گوگی اور کپتان، جو میں کہتا ہوتا لوٹ کے کھا گئے پاکستان، وہ پورا ایک ارادہ تھا ان کا بیٹھ کے۔ آج عثمان بزدار کا نام کوئی نہیں لیتا پنجاب میں، کسی کو یاد نہیں ہے، اچھا آدمی، شریف آدمی۔ مگر دیکھیں شرافت اور کیپیسٹی میں فرق ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے پرویز الہی صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے بزدار صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، میڈم مریم کا بھی ٹینیور دیکھ رہے ہیں۔ جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ بزدار صاحب کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا تھا کمائی کے لیے، پنجاب کی عوام کو لوٹا گیا، اب خیبر پختونخوا میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر بزدار دوم جو ہے، یہ وسیم اکرم پلس تھا، وہاں پہ وسیم اکرم پلس 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 لگا دیا گیا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صرف بڑکے مارتا ہے، سرکاری اسلحہ استعمال کر رہا ہے فیڈریشن کے خلاف، سرکاری مشینری ہے، سرکاری ٹیئر گیس آئی ہوئی ہے، کے پی کی پولیس ٹیئر گیس لے کے آئی ہے۔ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے کے کروڑوں روپے، کئی کروڑ جو ہیں وہ پیٹرول پہ خرچ ہو چکے ہیں تمام دھرنوں کے اوپر۔ سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کے جلسوں میں جو ان کی پرائیویٹ گاڑیاں، ان کا تیل بھی سرکار ڈلوا کے دیتی ہے خیبر پختونخوا کا۔ ایک منصوبہ نہیں ہے وہاں پہ لگا۔ مہنگائی پورے ملک میں کم ہو رہی، وہاں کم نہیں ہو رہی کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، وہ سارا وقت دھرنوں پہ لگا ہوا ہے، اپنے لیڈر کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ تکلیف تو یہ ہے کہ ملک ترقی کیوں کر رہا ہے۔ کل انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے، ایس سی او کے اور ملک بھی ہیں، پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انویٹیشن دیا، ایک ہی ملک کو انویٹیشن کیوں دیا ہے؟ بیرسٹر سیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنکر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پہ اور ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر آئیں، تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں ایس سی او کے اوپر، ان کو بھی دعوت دے دیتے، اور ایس سی او کا انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پرامن اور بڑی بہترین طریقے سے چلے گی، اس کے ارینجمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک ہی ملک کو دعوت دیتے ہیں نا، مجھے بتا دیں اس دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ مہنگائی اور کم کرو، اکانومی کو اور بہتر کرو؟ ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد چڑھائی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ کنٹینر لے کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ کسی کو نہ قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے، نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ ریڈ زون کے قریب کوئی پھڑکے امن امان خراب کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فوج بھی آ گئی ہے وہاں پہ، رینجرز بھی ڈپلائیڈ ہے، اور یہ ایس سی او بڑے اچھے طریقے سے جائے گی اور اس پہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے، یہ تو کلیئرٹی ہے۔ مگر یہ مطالبہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ 4 مطالبے ہیں۔
NRO کی کوشش ہے، یہ ہمیں پتا ہے. بھائی عدالتوں کے اندر کیس ہے، جاؤ عدالتوں میں جا کے آرگیو کرو. لیڈر کو چھوڑ دیں، لیڈر کو چھوڑ دیں، پھر کبھی ہمارے سے بات کر لو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کسی کو مطالبات نہیں پتا، کسی کو اس دھرنے کا مقصد نہیں پتا. مقصد وہی ہے جو 9 مئی کو تھا. اور ایسے ڈرپوک ہیں، ایسے بزدل ہیں. ادھر آپ لوگوں نے دیکھا اپوزیشن کے اندر ہمیں تو دیوار میں چنوا دیا تھا ان لوگوں نے. کسی نے اف تک نہیں کی. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا جرا کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جج صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 کے جج صاحب نے کہا جی میں نے جرا کرنی ہے، پھر وہ بعد میں دیکھیں گے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میری اہلیہ سے آخری دفعہ میری بات کرا دو بستر مرگ پہ. کہتے ہیں جی نہیں بات نہیں ہو سکتی. ادھر انگلی لگتی ہے تو او آ ای نکلتا ہے منہ سے. مطلب یار کیا ہو گیا ہے؟ کوئی تھوڑا سا ہمت کرو، حوصلہ کرو. یہ تو مجھے لگتا ہے وہ جو کریمیں نہیں ہوتی جس میں بیک ایک کری اس میں سے او آ والی آوازیں آتی، یہ تو اس کے کوئی اشتہار بن کے رہ گئے ہیں اس ملک کے اندر. ہمیں پکڑ لیا، مجھے دھکا لگ گیا، میں گر گیا، میری گاڑی کا جو ہے وہ دروازے پہ ڈینٹ پڑ گیا. یار خدا کا خوف کرو. ہو کیا گیا آپ لوگوں کو؟ تھوڑا حوصلہ پکڑو، تھوڑی ہمت پکڑو. 9 مئی پوری چڑھائی کر کے گئے تینوں بہنیں، علیمہ خان، نورین خان، عظما خان، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. بھانجا صاحب نے وردی لٹکائی ہوئی ہے ڈنڈے کے اوپر. ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا. او بھائی گئے ہو، مانو اس بات کو. جب تینوں بہنیں موجود ہیں، بانی چیئرمین PTI کی، بھانجا موجود ہے، ایک رہنما چونکڑی مار کے گاڑی کے چھت پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. ادھر 2 خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، ہم آگ لگا دیں گے، توڑ دیں گے، مار دیں گے. لیڈر کہہ رہا ہے نہیں یہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بہنوں سے میرا تعلق ہے، نہ بھانجے سے، نہ یاسمین راشد سے، نہ محمود رشید سے. آگ لگا کے جب تھوڑا سا ڈنڈا چلا تو بس یہ ڈنڈا کو کہتے ہیں نا بگڑوں تگڑوں کا پیر ہے، تو یہ فوری ڈنڈا دیکھ کے ٹینشن ہو جاتے ہیں یوں سیدھے. ہم نہیں تھے. او بھئی آپ کی فوٹیج ہے، آپ موجود ہیں، آپ کی تقریریں ہیں. بزدل، اتنا سا دل ہے. سارے لوگوں کو جیل میں بند کیا، خود پریزیڈنشل سویٹ میں بیٹھا ہے. سائیکل بھی ملی ہوئی ہے ایکسرسائز والی، دیسی مرغی بھی آ رہی ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، واکنگ گیلری بھی ملی ہوئی ہے. اب کہہ رہے ڈمبل دو، میں نے ڈولے بھی بنانے ہیں. بھئی آپ کو اندر پھر دیوار بھی بنا دیتے ہیں کہ شام کو باہر آ جایا کریں، اس میں دروازہ لگا دیتے ہیں. شام کو باہر آئے، صبح پھر واپس آ گئے. آپ باہر گھوم پھر آیا کریں، پارٹی شارٹی کر لیا کریں، جو بہت شدت سے آپ کو مس ہوتا ہوگا، بڑے شوقین آدمی ہیں. تو یہ اس ملک کی تباہی بربادی کرنے میں IMF کو لیٹر کیوں لکھے گئے تھے؟ اس لیے لکھے گئے تھے کہ یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے تھے، ڈیفالٹ کرانا چاہتے تھے. IMF کو جو لیٹر لکھے اور کہے کہ پاکستان کو امداد مت کرنا، پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ مت کرنا، جو 9 مئی کو فوج پہ حملے کر دے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دے، جو پاکستان کے خلاف باہر کی لابیوں کو. مجھے یہ بتا دیں، زیک گولڈ سمتھ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اسرائیل کے حق میں پچھلے دنوں. قاسم اور سلیمان کے ماموں ہیں، قاسم خان اور سلیمان صاحب کے سگے ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ. آپ جانتے ہیں زیک گولڈ سمتھ کو؟ لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا، خان صاحب ان کی کیمپین چلانے گئے تھے. خان صاحب کے بچوں کے سگے ماموں ہیں. ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ زیک گولڈ سمتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آخری جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل ول پریویل، اسرائیل جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا، اسرائیل کامیاب ہوگا. اسرائیل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں قاسم اور سلیمان کے ماموں. ایک بندہ بتا دیں PTI کا جس نے مذمت کی اس ٹویٹ کی اور کہا یہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. کہہ ہی نہیں سکتے. یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا حصہ ہے، یہ تو اس لابی کا حصہ ہے. اس لابی نے ہمیشہ ان کو پروموٹ کیا ہے. قاسم اور سلیمان کے ماموں جو ہیں وہ کیوں اس کے ماموں ہیں؟ وہ اس لیے ماموں ہیں کہ پوری فنڈنگ ہر چیز وہاں سے آتی ہے ان کی. ہم نے زیک گولڈ سمتھ کی اس ٹویٹ کو بھرپور اس کی مذمت کی. ان کے ایک بندے میں جرت نہیں تھی کہ کہتا کہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، ہم فلسطین کے کاز کے ساتھ ہیں. فلسطین کی ان کو فکر نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کل جماعت اسلامی کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ایک APC بلانے کا اعلان کیا ہے. 7 اکتوبر ہم منائیں گے یوم اظہار یکجہتی فلسطین منائیں گے. یوم اظہار یکجہتی فلسطین منانے جا رہے ہیں 7 اکتوبر کو. پورے ملک میں سیمینارز ہوں گے، واکس ہوں گی، مظاہرے ہوں گے. آپس میں ہم بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی کریں گے، پوڈ کاسٹ بھی کریں گے، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے فلسطین کے لیے. یہ زیک گولڈ سمتھ کی ایک ٹویٹ کی مذمت نہیں کر سکے. جے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے سے خطاب کریں. بھئی باقی ممالک کہاں گئے ہیں؟ اب یہاں زیک گولڈ سمتھ کی بات آتی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو تھا نا ہم کوئی غلام ہیں کہ مان جائیں، اور ایبسلوٹلی ناٹ. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بانی چیئرمین PTI نے
ایبسلوٹلی ناٹ. کس کو کہا تھا, کس بات پر کہا تھا, کس موقع پر کہا تھا, کس مقام پر کہا تھا؟ کوئی ایک بندہ آپ میں سے مجھے بتا دے, آپ بڑے جید صحافی ہیں سارے, کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جی امریکہ نے یہ چیز مانگی تھی جس پہ خان صاحب نے کہا نہیں جی ایبسلوٹلی ناٹ. اس کا کوئی دستاویز, کوئی ڈیمانڈ, پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا, بیانیے کے پیچھے لگا دیا, ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے, ساتھ ملک کو لوٹتے رہے. ادھر کہتے رہے امریکی سازش, اب امریکہ میں کانگریس مین کے ہاتھ جوڑے, ہمارے خدا کا واسطہ مائی باپ ہمارے لیے لیٹر لکھ دو, ہمارے لیے قرارداد منظور کر دو. وہاں پہ پوری لابیز بنائی ہوئی ہیں. اور بھائی اگر غلامی نہ منظور ہے تو پھر وہاں پہ کیوں ترلے لے رہے ہو, کیوں محنت کر رہے ہو؟ اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا. بتا دیں کس نے کہا تھا, کس کو کہا تھا, کب کہا تھا, کیوں کہا تھا. اسی طرح یہ بے ہنگم دھرنا ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو, ملک کو سیبوٹاج کرو, ملک کو ڈیفالٹ کرو, حملے کر دو فوج کے اوپر, انارکی پھیلا دو, آگ لگا دو. یہ ایجنڈا ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, ایس سی او بھی ہوگی, پاکستان ترقی بھی کرے گا, مہنگائی میں مزید کمی بھی ہوگی, پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں گے. اور تحریک انتشار کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انتشار کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں موقف بالکل کلیئر ہے. آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اس وقت, بندیالی کورٹ نے اس کو ری رائٹ کیا تھا. 63A میں ہوتا کیا ہے, 63A یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پارلیمانی لیڈر کی اور پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے. اب بندہ ووٹ ڈال رہا ہے, ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہو رہا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم بھی نہیں ہوا, جرم کی تاثیر بھی نہیں ہوئی, مگر سزا آپ کو جرم کی مل رہی ہے. آئین کی منشا تو یہ نہیں تھی, اور کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں. آئین کو ری رائٹ کرنے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ پارلیمان کر سکتی ہے, پارلیمان کی بالادستی ہے. 63A کے تحت آئین کی جو منشا ہے وہ کلیئر ہوئی ہے. آئین کو جو ری رائٹ کیا گیا تھا ایک غلط اقدام تھا سپریم کورٹ کا, اس کو ریورس کیا گیا ہے اور اب آئین بالکل کلیئر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج جو موضوع ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا. باقی روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو کہیں کوئی ارجنسی کوئی ہماری طرف سے نظر آئی ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے اس طرف بڑھے؟ ہم ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں ایک ایک کر کے. دیکھیے منسٹری آف فارن افیئرز ایک بیان جاری کر چکی ہے اور انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے لبنان میں جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپنا کلیئر سٹانس لیا ہے. پاکستان نے امدادی سامان بھی بھجوایا ہے لبنان میں بھی اور فلسطین میں بھی, اور امدادی سامان کی ترسیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی. تو پاکستانی فارن آفس اس پہ اپنی کلیئر بات کر چکا ہے اور پرائم منسٹر بھی بڑی کلیئر بات کر چکے ہیں. اس پہ فارن آفس پہ بات کر لے گا, وہ موفا اسپوکس پرسن کر لے گا. دیکھیے میں جہاں بھی گیا ہوں, آج سے 2 سال پہلے لوگ ہر طرح کے کوشش کرتے تھے کہ پاکستان سے جو بھی آئے سوائے ان کے اپنے لوگوں کے وہ ان کو تضحیق کریں, ان کی توہین کریں. مجھے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملے اور انہوں نے کہا جی آپ اکانومی کے لیے اچھا کام کریں, پاکستان کے لیے اچھا کام کریں, نیو یارک میں بھی لنڈن میں بھی. اور پاکستانیوں نے آ کے ہماری بڑی عزت کی اور بڑا احترام سے ہمارے ساتھ پیش آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کمی کلٹ میں آئی ہے. اور وہ مظاہرہ ایک سنا تھا کہ ہو رہا ہے, میں بڑا گھما کے کہیں مجھے نظر آ جائے, وہ 10 بلاک دور 15 بندے پلے کارڈ لے کے مرے ہوئے بیچارے, سست, صبح آنکھیں مل کے اٹھے ہوئے, دوپہر کو اٹھتے ہیں نا, شام کو ان کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو بالکل ہی باہر جو ہے نا وہ یہ کل ٹوٹ بھی رہا ہے, بخار بھی کم ہوا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, تو ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ شوکت بسرا کے پہلا بیان تو نہیں ہے, وہ تو روز ایسے بیان دیتا ہے جس کو شام کو خود اٹھ کے کہتا ہے یہ تو میں نے غلط کر دیا. میں ایسے بیانات کو سیریسلی نہیں لیتا, ان کے پاس پارٹی کا خاص عہدہ بھی نہیں ہے. تو اڈیالہ کا 15 دن کا, 40 دن کا, 50 دن کا پتہ نہیں نوٹس دیتے ہیں, بار بار ہم جا رہے ہیں, ہم جیل کھلوا لیں گے.
تو علی امین گنڈا پور بھی غیر سنجیدہ آدمی ہیں، یہ بھی غیر سنجیدہ آدمی ہیں جو یہ بات کر رہا ہے بصرہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریڈ زون کے قریب آنے کی اجازت دی جائے گی یا کہیں اڈیالہ کے قریب جانے کی اجازت دی جائے گی. یہ جیسے پہلے کہا، یہ اپنے صوبے کی خدمت کریں، جا کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. یہ روز لشکر کشی ہے، یہ صرف پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں، آج لاہور کی بھی کال دی گئی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ لاہور میں بھی یہ جگہ جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کریں گے، آگ لگائیں گے. پرامن لوگ تو ہیں نہیں. ادھر آپ کو یاد ہے کہ 180 پہ بھی حملہ ہو چکا، یہاں پہ بھی جلاؤ گھراؤ ہوا تھا. تو حفاظتی تدابیر لی جا رہی ہیں. پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے، تو لاہور کو بھی سیف سیکیور کیا جائے گا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے آگ لگائے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے. ہماری ذمہ داری ہے جو بھی ہمارا شہر ہے اس کو سیف رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ پاکستان کے خلاف جو چل پڑے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہاں پہ مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا، دہشت گردی کا تدارک نہیں ہو رہا، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بری طرح پس رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ میں آنے والے دنوں میں بہت برا سلوک دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صوبے کے عوام ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. قانونی طور پہ جو مقدمات قائم ہوئے ہیں ان پہ بھی پیروی کی جائے گی، مگر ابھی بھی ہم ان کو کہیں کے خلاف یہ محاذ نہ کھڑا کریں. دیکھیں، پولیٹیکل وے آؤٹ تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی کمیٹی ہو بات چیت کرنے کے لیے. ہاں، بیک ڈور رابطے ان کے ہیں. وزیر داخلہ نے صبح کہا کہ وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، حکومت کے ساتھ وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، مگر کوئی نہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں، نہ انہوں نے کوئی کہا ہے کہ جی فلاں کمیٹی ہے بات چیت کے لیے، نہ انہوں نے کوئی اظہار کیا ہے. وہ صرف حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حملے کو تو پسپا کیا جاتا ہے، بات چیت نہیں کی جاتی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں کے پی کے آفیشلز کو یہ کہوں گا جو وہاں پہ افسران ہیں کہ آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ فیڈریشن کے بھی نمائندے ہیں، صوبوں اور وفاق کے درمیان ریلیشن بھی آئیڈیل رہنے چاہیے. تو آپ سرکاری وسائل کے استعمال کو روکیں. جو وہاں سے سرکاری ٹیئر گیس آئی ہے، سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں، سرکاری افسران، جو سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہے، میں وہاں کے افسران کو کہوں گا آپ روکیں اور آپ اس میں بالکل کوئی غیر قانونی کام نہ کریں. کل کو ان افسران کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے جو ان غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہیں. دیکھیں، اس پہ دیگر قانونی آپشنز بھی ہیں، ان پہ غور ہو رہا ہے. دیکھیے، اس کا بڑا بیسک جواب ہے. ایک مذہبی جماعت کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ کے قبریں ہم نے کبھی نہیں کھودی. ہم نے پی ٹی وی کا پورا ادارہ جلا کے اس کو راکھ نہیں کیا، پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے عصمت اللہ جنیجو نامی ایس ایس پی کو وردی سمیت مارا نہیں. ہم نے کیل، ڈنڈے، غلیلوں سے حملہ نہیں کیا. ہم نے 9 مئی کے حملے نہیں کیے، فوج کی تنصیبات کو جلایا نہیں، شہداء کی یادگاروں کو مسمار نہیں کیا. یہ پرتشدد لوگ ہیں. آپ کے چینل دکھا رہے ہیں غلیلیں پکڑی ہوئی ساتھ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں. تو جب غلیلوں سے لیس، آنسو گیس سے لیس، اسلحے سے لیس آئیں گے، پولیس پر فائرنگ کریں گے، انٹینشن کلیئر ہے کہ ہم نے پرامن نہیں رہنا. پرامن احتجاج جو بھی کرنا چاہے پاکستان میں کر سکتا ہے، مگر یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ غلیلوں سے لیس، اسلحے سے لیس آئیں اور احتجاج کریں. لاسٹ کوسچن. خدا نہ خواستہ آپ کے گھر پہ ایک دفعہ حملہ ہو جائے
عارف ملک صاحب آپ کے گھر پہ حملہ کر دیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد یہ اگلی دفعہ آپ سے اجازت مانگے کہ میں جناب آپ کے گھر کے باہر احتجاج کر سکتا ہوں, تو آپ obviously انہیں کہیں گے کہ بھائی میرے گھر کے باہر نہ کرو, یہ عدنان شیخ کے گھر سے 200 فٹ دور کر لو, یا ادھر سے کوئی گودل صاحب کے گھر سے کوئی 100 فٹ دور کر لو, کیونکہ پہلے تو میرے گھر پہ حملہ کر چکے ہو. تو اس لیے بیٹھ کے ٹرمز طے کر لو کہ اس میں غلیلے نہیں ہوں گی, اسلحہ نہیں ہوگا, فلاں لوکیشن ہوگی, فلاں اس کا طریقہ کار ہوگا, فلاں SOPs ہوں گے. تو پھر تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک شخص حملہ کرنے آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھوک دوں گا, میں آگ لگا دوں گا, میں جلاؤ گھراؤ کروں گا. ہم انہیں کہ آئیں جناب, بسم اللہ آئیں, آگ لگائیں. کہاں لگانا چاہتے ہیں آپ؟ گرین بیلٹ پہ لگانا چاہتے ہیں, ہمارے صدر کو لگانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کو لگانا چاہتے ہیں, کہاں آگ لگائیں گے؟ آئیے ہم آپ کو ماچس بھی دیتے ہیں, آپ کو ہم تیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پرامن ہونے کی گارنٹی لی جاتی ہے, جگہ طے کی جاتی ہے, ٹائم کا تعین کیا جاتا ہے, روٹ کا تعین کیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ان سے روٹ طے ہوا سنگجانی کا, انہوں نے پھر بھی پولیس پہ پتھراؤ کیا. تو جو لوگ پرامن نہیں رہ سکتے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ سکتے, ان کو کیوں کر اجازت دی جائے اور کس بات کی اجازت دی جائے؟ لاسٹ ٹائم دیکھیں, بات یہ ہے کہ رابطے تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی بھی کی ہے. طے کچھ اور ہوتا ہے, وہ کرتے کچھ اور ہیں. تو جب ملک کی اکانومی اچھائی کی طرف جا رہی ہے, بہتری کی طرف جا رہی ہے, SCO سمٹ ہو رہی ہے, سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, باہر کے ملک سے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں, اس موقع پہ جلاؤ گھراؤ کرنا, یہ تاثر دینا کہ پاکستان سیف نہیں ہے, پاکستان سیکیور نہیں ہے, یہاں مت آئیے, یہ ملک دشمنی ہے. اور ملک دشمنی کے حوالے سے اسٹیٹ کی ریٹ اسی طرح قائم کی جاتی ہے کہ فوج بھی طلب کر لی گئی ہے, رینجرز بھی ڈپلائیڈ ہے, سیل بھی کیا گیا ریڈ زون کو, اور یہ تمام کانفرنسز ڈیلیگیشنز بحفاظت آئیں گے, یہ تمام معاملات ہوں گے اور وہ بخیریت واپس جائیں گے. کسی کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. فوج ڈپلوائے کی جا رہی ہے, FC کے اہلکار موجود ہیں, پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہیں. SCO کانفرنس کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے. عطا اللہ تارڑ اب سے تھوڑی دیر پہلے نیوز کانفرنس کرے تھے, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا بیانیہ فوج اور ریاست کے خلاف ہے. کہا کہ ریڈ زون میں دھرنے کا مقصد صرف ملک کو مفلوج کرنا ہوتا ہے. SCO کامیاب ہوگی, SCO بھی ہوگی اور پاکستان ترقی بھی کرے گا. ملک کو ایک بار پھر انتشار اور بربادی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.